PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ایک ایسی انٹرنیشنل ایئر لائن کہ جس کی بازگشت دنیا میں سنائی دی جاتی تھی، اتنی پرفیکٹ اور اتنی جامع ایئر لائن کہ جس کی مثالیں دنیا بھر کی ایئر لائنز دیا کرتی تھی۔ یہ واقعی وقت تھا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پہ۔ سچویشن خراب ہوتی ہے 2011 میں، جب پہلی دفعہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اب PIA خسارے میں جانا شروع ہو چکی ہے۔ نتیجتاً 2018 میں جب رپورٹ سامنے آتی ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پر $3 بلین کا قرض ہے، یہ حیرت انگیز بات تھی۔ 2011 سے چلتا ہوا یہ سفر 2016 میں دنیا بھر کے سامنے آتا ہے، جب پہلی دفعہ الارمنگ سچویشن پاکستان بھر میں یہ بتائی گئی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن 2016 میں $3 بلین کی مقروض ہے، اور 2018 میں جا کے یہی ایئر لائن $3.3 بلین کی مقروض ہو گئی۔ اس وقت پہلی دفعہ حکومت کو یہ محسوس ہوا کہ اب یہ ایئر لائن کو بیل آؤٹ کرنا ہوگا، یعنی اب اس ایئر لائن کی نجکاری کے عمل کو یقینی بنانا ہوگا۔ وقت گزرتا گیا اور وقت گزرتے گزرتے 2024 آ گیا۔ اب سچویشن اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ گورنمنٹ اس کو پلان کر رہی ہے اس کی نجکاری کی، اس کو پرائیویٹائزڈ کرنے کی۔ صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ اپریل میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم جون یا جولائی تک اپنی ایئر لائن کی نجکاری کا عمل مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا۔ آج مہینہ ستمبر کا ہے، 25 ستمبر کو نجکاری کا اجلاس ہوتا ہے، جس میں چیئرمین طلال چودھری پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی نجکاری کا عمل 1 اکتوبر تک مکمل ہو جائے گا، جس کے جواب میں ایکسپرٹ جواب دیتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ 1 اکتوبر تک اس کی نجکاری کا عمل مکمل کر لیں، لیکن یقین دہانی نہیں۔ طلال چودھری صاحب نے کہا وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ 1 اکتوبر تک جو ہے اس کی نجکاری مکمل ہو جانی چاہیے۔ اب جو انہوں نے فیکٹ سامنے رکھے کہ اس کی نجکاری کس طرح سے مکمل ہوگی، کوئی اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ وہ پاکستان کی ایئر لائن ہے جس کی مثالیں دنیا دیا کرتی تھی۔ سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اتنی بڑی ایئر لائن جس پر اتنا کام کیا گیا ہو، پاکستان کو جس نے کچھ 70-75 سال سرو کیا ہے، آج سچویشن یہ ہے کہ اگر اس کی نجکاری بھی کی جا رہی ہے تو اس کو خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو حقائق شاید آپ کی بھی آنکھیں کھول دیں گے کہ کوئی فرد اس کو خریدنے کے حق میں اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اسے بھی سبسڈی نہیں دی جائے گی۔ اب جو انہوں نے فیکٹ سامنے رکھے وہ ذرا سنیے گا۔ سیکٹری نیشنل فلیگ کیریئر نے بتایا کہ جو کمپنی ہماری جسے ہم نیشنل فلیگ کیریئر کہہ رہے ہیں، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو چلا رہی ہے، اس کے حالات اتنے خراب ہیں کہ یہ بالکل کام نہیں کر سکتی، اور جو شخص اس کو خریدے گا اسے پہلے ہی سال 80 ارب روپے کا جو فرق ہے اسے پورا کرنا ہوگا۔ 80 ارب روپیہ ایک سال میں جو شخص اس کو خریدے گا اسے پورا کرنا ہوگا، تو پھر اس کی حامی بھری جا سکتی ہے کہ اب اس کی نجکاری کے عمل کو آگے بڑھایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جون اور جولائی سے آج کا مہینہ آ گیا ہے اور ابھی تک اس کی نجکاری کا عمل مکمل نہیں ہو رہا۔ معاملہ یہاں تک نہیں رکتا، اس سے آگے بھی بڑھتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جو بھی PIA خریدے گا اس سے 200 ارب روپے کی ذمہ داریاں بھی ختم کرنی ہوں گی۔ 200 ارب روپیہ پہلے سورٹ آؤٹ کرے گا، اس کے بعد وہ اس کو خریدے گا۔ یہاں پر معاملہ نہیں رکتا، اس کے بعد جب وہ PIA کو خرید لے گا تو جہازوں کی مرمت اور دیگر امور کے لیے اس کے پاس 400 ملین روپے ہونے چاہیے تاکہ وہ اس ایئر لائن کو آگے چلا سکے۔ اتنی بڑی اماؤنٹ، اور کل ملا کے انہوں نے بتایا کہ اس وقت پاکستان ایئر لائن 500 ارب روپے کے خسارے میں۔ 500 ارب روپے کے خسارے میں پھنسی ہوئی ایئر لائن کس طرح سے بیچی جائے، اس کی پرائیویٹائزیشن کا عمل کس طرح سے مکمل کیا جائے، کون اس کو خریدے گا، اور کون پہلے ہی سال 80 ارب روپے کا جو ٹارگٹ ہے یا فرق ہے اسے پورا کرے گا۔ اب اسی کی تلاش ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ یہ اب حتمی مراحل میں ہے اور یہ مکمل جلد ہی کر لی جائے گی۔ بعد میں سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا نجکاری کے بعد اس کا نام تبدیل کر دیا جائے گا، تو جواب میں آیا کہ نہیں، اس کا نام تبدیل نہیں ہوگا، چونکہ یہ پاکستان کا برانڈ ہے، دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، لہٰذا اس کا نام تبدیل نہیں ہوگا، اور یہ وہ برانڈ ہے جو اس وقت 500 ارب روپے کے خسارے میں ہے۔ اس برانڈ کے ساتھ یہ حالت ہوئی۔ معاملہ یہاں پہ نہیں رکتا، پھر آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا جی اب اس میں بہتری کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا سروسز میں، وائی فائی میں، کھانے کی صورتحال مزید بہتر کریں گے تو یہ ادارہ ٹھیک کرے گا۔ سوال یہ ہے، یہ پاکستان کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، جس کی نجکاری کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے۔ پرائیویٹائزیشن کی طرف معاملہ یہ بڑھ رہا ہے، ایک ادارہ۔ ابھی سکولز کی طرف آ جاتے ہیں۔ سکولز کی پرائیویٹائزیشن کا معاملہ بھی گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ اس کو بھی کیسے پرائیویٹائز کرنا ہے، پنجاب بھر کے سکولوں کا۔ ذرا ایک لمحے کو سوچیں کہ ان سکولز میں کیا کیا معاملات ہوں گے۔ کتنے ایسے سکولز ہیں جو پیسے لے لیتے ہیں، وہاں ٹیچرز نہیں ہیں، وہاں بچے
पढ़ने के लिए बच्चे वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे टीचर्स उनको नहीं मिलते। बाद स्कूलों में तो बच्चे भी नहीं हैं, खस्ता हाल इमारतें खड़ी हुई हैं, लेकिन उनका पैसा जो वो गवर्नमेंट से ले रहे हैं वो पूरा पूरा ले रहे हैं। अब इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी इस बात पर कायम है कि सेहत और तालीम के शोबों में जब हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे, इतना नैरो डाउन करेंगे कि ये जो लोग इतना इतना पैसा लेके खा रहे हैं इनको कंट्रोल किया जाए और मुल्क की कोई ना कोई सीध समत दुनिया के सामने रखी जाए। आगे चलकर क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हालिया सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को अब निजकारी के आखिरी मराहिल में दाखिल कर दिया गया है, यानी इसकी निजकारी का अमल जो है वो मुकम्मल करने की जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है। सो होप सो कि उसमें कामयाब भी हो जाएंगे। अब देखना यह है कि इस इंटरनेशनल एयरलाइन को खरीदेगा कौन और इतने बड़े खसारे को कैसे हैंडल करेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अपने मेज़बान सैयद अबरार अबुल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।